کہ فیصل آباد کے نصرت فتح علی خان ہسپتال میں بجلی کا مسئلہ حل نہ ہو سکا۔ ڈیجیٹل ایکس رے مشین، آپریشن تھیٹر میں استعمال ہونے والے انسٹرومنٹ کی اسٹرلائزیشن مشین غیر فعال، 20 بیڈ پر مشتمل آئی سی یو وارڈ فعال ہونے کی منتظر، علاج معاوضے کے لیے آئے مریضوں کو مشکلات کا سامنا۔ اسپتال انتظامیہ کے مطابق ٹھیکیدار کا کہنا ہے کہ فنڈز ابھی تک نہیں مل سکے۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ فیصل آباد کے نصرت فتح علی خان ہسپتال میں بجلی کا مسئلہ حل نہ ہو سکا۔ ڈیجیٹل ایکس رے مشین، آپریشن تھیٹر میں استعمال ہونے والے انسٹرومنٹ کی اسٹرلائزیشن مشین غیر فعال، 20 بیڈ پر مشتمل آئی سی یو وارڈ فعال ہونے کے منتظر، علاج معالجے کے لیے آئے مریضوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ ہسپتال انتظامیہ کے مطابق ٹھیکیدار کا کہنا ہے کہ فنڈز ابھی تک نہیں مل سکے۔ تفصیلات جانتے ہیں عزادار حسین سے۔ جی بالکل، نصرت فتح علی خان اسپتال میں ابھی تک بجلی کا مسئلہ حل نہیں ہو سکا اور کم وولٹیج ہونے کے سبب اس وقت مختلف مشینری اور مختلف وارڈ جو ہے بند پڑے ہیں۔ اس میں ڈیجیٹل ایکس رے مشین جو ہے وہ بند پڑی ہے، تاہم موبائل ایکس رے مشین تو چلائی جا رہی ہے مگر ڈیجیٹل ایکس رے مشین بند ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپریشن تھیٹر میں انسٹرومنٹ موجود ہوتے ہیں اور ان کی اسٹرلائزیشن کے لیے جو مشین ہے وہ بھی کم لوڈ کی وجہ سے نہیں چلا پا رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 20 بیڈ حکومت کی جانب سے فراہم کیے گئے تھے آئی سی یو وارڈ کے، تو وہ بھی ابھی تک بجلی کے مکمل فعال نہ ہونے کے سبب وہ بھی بند پڑے ہیں، تو اس لیے آئی سی یو وارڈ بھی غیر فعال ہے۔ ایسے میں آئی سی یو وارڈ غیر فعال ہے، ڈیجیٹل ایکس رے مشین غیر فعال ہے، اور جو آپریشن تھیٹر میں استعمال ہونے والے جو انسٹرومنٹ ہے ان کی اسٹرلائزیشن کے لیے جو مشین ہوتی ہے وہ بھی بند پڑی ہے۔ اور اس سلسلے میں ہسپتال انتظامیہ کا یہ کہنا ہے کہ متعلقہ ٹھیکیدار کے ساتھ رابطے میں ہے، اور اس کا یہ کہنا ہے کہ فنڈز فراہم نہیں ہو سکے، جیسے فنڈ فراہم ہوں گے تو باقی کا کام جو ہے کروایا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ فیصل انتظامیہ کے ساتھ بھی مسلسل رابطے میں ہے مگر ابھی تک بجلی کا جو ہے مسئلہ وہ بحال نہیں ہو سکا، جس کے سبب دوسرا فلور جو ہے وہ مکمل طور پہ بند پڑا ہے۔ اور ایسے میں نہ صرف میڈیکل شعبے سے وابستہ افراد کو مشکلات کا سامنا ہے بلکہ اس کے ساتھ جو مریض علاج معالجے کے غرض کے نصرت فتح علی خان اسپتال کا رخ کر رہے ہیں یا گرد و نواح کے مکین ہیں انہیں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، وہ یا پھر جنرل اسپتال سمن آباد یا پھر الائٹ اسپتال 2 الائٹ اسپتال 1 کا رخ کرنے پر مجبور ہے۔ جی عزادار حسین اپڈیٹ کرے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ ٹوبہ ٹیکسنگ کے باسیوں کو پینے کا صاف پانی ملنے کی امید پیدا ہو گئی۔ 25 لاکھ آبادی والے ضلع کی 85 یونین کونسلز میں فلٹریشن پلانٹ لگانے کا بڑا منصوبہ۔ ضلع میں 136 واٹر فلٹریشن پلانٹ پہلے سے موجود، 178 مقامات پر نئے پلانٹس لگائے جائیں گے۔ پنجاب حکومت نے صاف پانی اتھارٹی کو ٹارگٹ دے دیا، ہر گاؤں میں صاف پانی کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا۔ 25 لاکھ آبادی والے ضلع کی 85 یونین کونسلز میں فلٹریشن پلانٹ لگانے کا بڑا منصوبہ۔ ضلع میں 136 واٹر فلٹریشن پلانٹ پہلے سے موجود، 178 مقامات پر نئے پلانٹس لگائے جائیں گے۔ تفصیلات جاننے کے مبشر حسن ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی مبشر، بتائیے گا۔ لاکھ آبادی والے ضلع ٹوبہ ٹیکسنگ کے مکینوں کا اس وقت بڑا مسئلہ پینے کا صاف پانی ہے۔ واٹر سپلائی کی پائپ ڈل بچھائی گئی، اس کے باوجود شہری شکوہ کرتے نظر آتے ہیں کہ ان کو پینے کا صاف پانی نہیں ملتا۔ بلا شبہ پانی بڑا مسئلہ ہے، لوگوں کو پانی خرید کر پینا پڑتا ہے۔ تاہم ٹوبہ ٹیکسنگ کے مکینوں کے لیے اچھی خبر سامنے آئی ہے کہ 25 لاکھ آبادی والے ٹوبہ ٹیکسنگ ضلع کی 85 یونین کونسلوں میں نئے فلٹریشن پلانٹ لگانے کا منصوبہ بنایا گیا ہے۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں انتظامیہ کے مطابق اس وقت 136 کے قریب واٹر فلٹریشن پلانٹس پورے ضلع میں موجود ہیں، جن کو میونسپل کمیٹی اور پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کا محکمہ دیکھتا ہے۔ اکثر ایسے ہیں جو خراب پڑے ہیں، بقیہ کا پانی جو ہے وہ صاف نہیں ہے، تاہم شہری یہ کہتے ہیں کہ پانی کا بڑا مسئلہ ہے۔ تاہم ان کے لیے اچھی خبر ہے کہ اس وقت ٹوبہ ٹیکسنگ ضلع میں 178 نئے پلانٹ لگانے کے حوالے سے فیصلہ کیا گیا ہے۔ صاف پانی اتھارٹی کو یہ ٹارگٹ دیا گیا ہے کہ ٹوبہ ٹیکسنگ کے مختلف مقامات پر یہ نئے فلٹریشن پلانٹس لگائے جائیں گے۔ تاہم ٹوبہ ٹیکسنگ سمیت تمام تر تحصیلوں کے اسسٹنٹ کمشنرز کو ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ وہ اپنے اپنے علاقوں میں مقامات کی نشاندہی کریں جہاں پر یہ فلٹریشن پلانٹ لگائے جائیں گے۔ تاہم ذرائع یہ کہتے ہیں کہ 85 یونین کونسلیں ہیں اور ہر یونین کونسل میں تقریباً 2 کے قریب فلٹریشن پلانٹ لگانے کا فیصلہ جو ہے ابتدائی طور پر کیا گیا ہے۔ مجموعی طور پر 178 فلٹریشن پلانٹ لگائے جائیں گے۔ اگر یہ بڑا منصوبہ مکمل ہوتا ہے تو بلا شبہ شہریوں کی شکایات کچھ حد تک کم ہو جائیں گی، کیونکہ اس سے پہلے 136 فلٹریشن پلانٹ شہریوں کی ضرورت کو پورا نہیں کرتے۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل ذیشان لبا مسیح کا یہ کہنا ہے کہ تمام تر جو مقامات ہیں ان کی نشاندہی کی جا رہی ہے اور صاف پانی اتھارٹی کو یہ ٹارگٹ دیا گیا ہے، اور جب یہ فلٹریشن پلانٹ لگ جائیں گے تو اس کے بعد ٹوبہ ٹیکسنگ ضلع میں پینے کے پانی کے حوالے سے شکایات کچھ حد تک کم ہو جائیں گی۔ جی بہت شکریہ مبشر کا کرنے کے لیے۔ فیصل آباد میں غلام محمد آباد کشمیر روڈ پر گزشتہ روز بارش کا پانی تاحال جمع، راہگیروں کی موٹر سائیکلیں اور گاڑیاں بند ہونے لگیں، سڑک بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ انتظامیہ سے نکاسی کا نظام بہتر بنانے کا مطالبہ کر دیا۔ تفصیلات جانتے ہیں مریم رضا سے۔
جی بالکل، فیصل آباد میں بارشی پانی جو ہے فیصل آباد کی اہم شاہراہوں پر ابھی بھی موجود ہے. بارش ہوئے ایک روز سے زائد کا وقت گزر چکا ہے، لیکن آج بھی فیصل آباد احمد آباد قادریہ چوک کے اندر موجود ہوں، جہاں کی صورتحال یہ ہے کہ یہاں پر اگر گاڑی یا موٹر سائیکل گزرے گی تو وہ بند ہو جائے گی. اس قدر بری صورتحال یہاں پر نظر آ رہی ہے. اس وقت کیمرہ مین اشفاق بھی آپ کو دکھا سکتے ہیں کہ پانی جو ہے وہ خاصا گہرا ہے، اور کیونکہ یہ ٹوٹی ہوئی سڑک تھی اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں گڈھے بھی موجود ہیں اور گاڑیاں اور بائکس یہاں پر جو ہے بند ہوتی دکھائی دے رہی ہے. ہمارے ساتھ کچھ علاقہ مکین راہگیر موجود ہیں. مجھے بتائیے گا یہ صورتحال کب سے ہے اور بارشی پانی کی نکاسی کے لیے کوئی پہنچا یہاں پر؟ یہاں اب تک کوئی نہیں پہنچا، اور جو ہے نا یہ پہلے وہ سڑک بنی ہے قادر آباد والی، انہوں نے وہاں جو ہے نا چوک تک بنا کے جو ہے نا چھوڑ دی ہے. پھر اس کے بعد یہ کشمیر روڈ والی بنی ہے، پہلے پنو چوک تک بنی تھی، وہاں جو ہے نا اس ٹھیکیدار کا وہاں کام ختم ہو گیا. اس کے بعد جو ہے نا اس نے جو ہے نا کسی اور کو ٹھیکہ دیا ہے، اور اس نے جو قادر آباد چوک تک ٹھیکہ تھا لیکن یہاں تک بنا کے جو ہے نا یہ چھوڑ دی ہے. پیچھے اور جب بارشی پانی اکٹھا ہوتا ہے تو پھر یہی صورتحال رہتی ہے، گاڑیاں بند ہوتی ہیں، گاڑیاں بند ہوتی ہیں، ان کو دھکا لگانا پڑتا ہے، فیملیاں تنگ ہوتی ہیں. جو ہے نا جو مزدور آدمی بھی جو ہے نا رکشے والے ریڑے والے وہ بھی جو ہے نا تنگ ہوتے ہیں. بالکل یہاں سے گزرنے والا ہر شخص جو ہے وہ خاصا پریشان دکھائی دیتا ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ گاڑیاں یہاں سے گزرتی ہیں تو کھڈوں کی وجہ سے اور بارشی پانی کی وجہ سے بند ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے یہاں سے گزرنے والے جو راہگیر ہیں اور علاقہ مکین ہیں ان کی جانب سے اعلیٰ حکام سے درخواست کی جا رہی ہے کہ پانی کی نکاسی کو جلد سے جلد کیا جائے. جی مریم رضا اپڈیٹ کر رہی تھی، بہت شکریہ مریم آپ کا. تو دوسرے مسلم ٹاؤن میں بھی نکاسی آپ کا کوئی انتظام موجود نہیں ہے. مسلم ٹاؤن میں ڈاکٹر اسٹریٹ میں بارش کا پانی جو ہے وہ تاحال جمع ہے، مکینوں کو گزرنے میں مشکلات کا سامنا ہے. مزید بات کریں گے اس حوالے سے فصیح نقی سے. جی فصیح کہا کیجیے گا. جی بالکل، شہر فیصل آباد میں بارش ہوئے کئی گھنٹے گزر چکے ہیں، لیکن شہر فیصل آباد کے متعدد علاقے ایسے ہیں جہاں پر ابھی بھی بارش کا پانی موجود ہے. یہ مسلم ٹاؤن ڈاکٹر اسٹریٹ ہے جہاں پر بارش کا پانی موجود ہے اور شہریوں کو اہل علاقہ کو خاصی مشکلات کا سامنا. اس وقت ہمارے ساتھی موجود ہیں، ان سے بات چیت کرتے ہیں. سر بتائیے گا کتنی مشکلات کا سامنا؟ بہت مشکلات ہے. جدو بارش پی ہے تو پانی جلدی نکلتا ہی نہیں ہے. پوری گلی اس طرح کی بھری ہوں کچھ ہے تھوڑی اگلی سائڈ ٹائل پتھر محلے دار نے اپنی مدد ایپ کے تحت لایا تو انہوں نے بھی کہا سی یہ نہیں منے ہے. اس تو دن چڈتا تھا پانی اتنے جدو کھلو جاتا بہت مشکلات ہوں، بدبو آتی ہے. واسا والے میں بتھیرا کہہ چکے ہے تو واسا والے بھی کہتے کہ اچھا آنے کرتے وہ بھی اس طرح ٹائم ٹال دے ہے. جی بالکل، واسا جو ہے وہ بھی اپنی کارکردگی اس کی عیاں ہے سب کے سامنے، اور یہاں کے اہل علاقہ کا بھی یہی کہنا ہے کہ جلد جو ہے وہ نکاسی اب ہونی چاہیے تاکہ عوام کو ریلیف مل سکے. جی بہت شکریہ فصیح کہا کرنے کے لیے. چنیوٹ میں ڈپٹی کمشنر صفیلہ گوندل کی زیر صدارت اجلاس مانسون سیزن میں ممکنہ شدید بارشوں سے نمٹنے کے اقدامات کا جائزہ لیا. ایڈمنسٹریٹرز، چیف آفیسرز اور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے افسران اور ٹیموں کو فیلڈ میں متحرک رہنے کی ہدایت. تفصیلات وقار گھمن سے. ڈپٹی کمشنر چنیوٹ صفیلہ گوندل کی زیر صدارت ضلع کی تینوں میونسپل کمیٹیز کا اجلاس منعقد ہوا ہے، اور خاص طور پہ جو رواں سیزن ہے مانسون کا، اس میں جو اقدامات ہیں اس کے حوالے سے انہوں نے بریفنگ لی ہے. ڈپٹی کمشنر نے تمام میونسپل کمیٹیز کو ہدایت کی ہے کہ مانسون کے سیزن میں ڈرینیج کی جو تمام لائنیں ہیں وہ صاف ہونی چاہیے. کسی بھی جگہ پہ کوئی مین ہول کا جو ڈھکن ہے وہ خالی نہیں ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ کہنا تھا کہ جہاں پہ بھی پانی جمع ہوتا ہے، جو نشیبی علاقے ہیں، وہاں سے پانی کے نکاس کے لیے فوری طور پر اقدامات ہونے چاہیے اور پانی کا نکاس فوری ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے صفائی کمپنیوں کو بھی ہدایت کی ہے کہ کسی بھی جگہ پہ کوڑا کرکٹ موجود نہیں ہونا چاہیے، کوڑا کرکٹ بارشی پانی میں تیرتا ہوا نظر نہیں آنا چاہیے. اس حوالے سے بھی انہوں نے سختی سے ہدایات کی ہیں. ڈپٹی کمشنر کا یہ کہنا تھا کہ تمام جو مشینری ہے اور تمام جو ورکرز ہیں مانسون کے اس سیزن میں ہر وقت موجود رہیں گے. تمام جو ڈسپوزل اسٹیشنز ہیں وہ ورکنگ حالت میں ہونے چاہیے. اس حوالے سے انہوں نے تمام جو آفیسرز ہیں، چیف آفیسرز ہیں، ان کو بھی ہدایت کی ہے کہ وہ خود فیلڈ میں موجود رہیں اور ہر جگہ کی انسپیکشن کریں. جی وقار گھمن اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ وقار آپ کا. جنگ میں ہیڈ تریمو پر پانی کی سطح میں کمی ریکارڈ کی گئی. آج پانی کی 47,392 جبکہ اخراج 34,592 کیوسک ریکارڈ کیا گیا. گزشتہ روز آمدن 53,000 اور اخراج 41,000 کیوسک تھا. سیلابی صورتحال کا کوئی خطرہ نہیں، ہیڈ تریمو ڈویژن نے تسلی دے دی. اس پر مزید بات کریں گے. اویس خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی اویس کہا کیجیے گا.
ڈویژن کے اعداد و شمار کے مطابق آج صبح جو ہے پانی کی آمد جو ہے وہ 47,352 کیوسک جو ریکارڈ کی گئی ہے، جبکہ اخراج جو ہے وہ 34,592 کیوسک ریکارڈ کیا گیا ہے۔ گزشتہ روز جو ہے وہ ٹریمو کے مقام پر پانی کی آمد 53,000 جبکہ اخراج 41,000 کیوسک تھا۔ ٹریمو ڈویژن کے مطابق جو ہے موجودہ صورتحال کے باعث جو کسی بھی شرابی صورتحال کا کوئی خطرہ موجود نہیں ہے۔ تمام تر جو ڈویژن ہے اس کو جو ہائی الرٹ جو ہے ضلع انتظامیہ کی جانب سے رکھا گیا تھا، اور پانی کی جو مانیٹرنگ کے علاوہ جو ہے وہ اس سے پیچھے جو موجود جو تمام تر ڈیمز اور جو بیراجز ہیں اس کی بھی مانیٹرنگ کا عمل جو ممکن کیا جا رہا ہے، تاکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال کے پیش نظر جو ہے وہ قبل از وقت جو ہے وہ تمام تر مکینوں کو اطلاع دی جا سکے۔ اویس خان ہمیں آگاہ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ کاروباری لین دین میں بینک اکاؤنٹ سے 2 لاکھ روپے سے زائد کیش جمع کرانے پر 20.5% ٹیکس لاگو نہیں ہوگا۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے سوشل میڈیا پر چلنے والی خبروں کی تردید کر دی ہے۔ وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ کیش ادائیگی یا بینک میں 2 لاکھ روپے سے زائد نقد جمع کرانے پر مصنوعات کی پیداواری لاگت کا 50% اخراجات میں شامل کرنے کے بجائے اسے آمدن تصور کیا جائے گا اور پھر اس آمدن پر ٹیکس لاگو ہوگا۔ کاروباری طبقہ 2 لاکھ روپے سے زائد ٹرانزیکشنز پر 20% سے زائد ٹیکس کی افواہوں کو لے کر پریشانی کا شکار تھا۔ تفصیلات جانتے ہیں عمیر عظمت سے۔ جی، فائنانس ایکٹ 2025 کے اطلاع کے بعد سے کچھ افواہیں اس حوالے سے سرگرم تھیں کہ اگر بزنس کمیونٹی جو ہے وہ کسی بھی شہری کے بینک اکاؤنٹ میں جس کو اس نے ادائیگی کرنا ہے 2 لاکھ روپے سے زائد نقد رقم جمع کروائے گی تو اس رقم پر متعلقہ شہری کو 20.5% کے حساب سے ٹیکس ادائیگی کرنا ہوگی، اور اس کو لے کر کاروباری حلقے جو تھے ان میں کافی زیادہ تشویش پائی جا رہی تھی، جس پر ایف پی آر کی جانب سے وضاحت جاری کی گئی ہے کہ قطعی طور پر 20.5% ٹیکس جو ہے وہ جو نقد ادائیگی یا پھر بینکوں میں 2 لاکھ روپے سے زائد نقد رقم جمع، بلکہ ایف پی آر کی جانب سے یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ اگر کوئی بھی شخص جو ہے وہ 2 لاکھ روپے یا اس سے زائد کسی کے اکاؤنٹ میں جمع کروائے گا تو اس میں سے 20% کے حساب سے پروفٹ جو ہے وہ ازیوم کیا جاتا ہے اور باقی رقم جو ہوتی ہے وہ پیداواری لاگت ہوتی ہے، لیکن اس میں تبدیلی یہ کی جا رہی ہے کہ پیداواری لاگت کا جو 50% ہے اس کو اخراجات تسلیم کیا جائے گا، جبکہ باقی مانیدہ 50% جو ہے وہ جمع کروانے والے یا وصول کرنے والے شہری کی آمدن تصور ہوگی، اور ایف بی آر پھر اس آمدن پر ایک ماہانہ بنیادوں پر پھر ان کو یکجا کیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد جب ایف بی آر حکام کی جانب سے اس کا آڈٹ کیا جائے گا تو اس آڈٹ میں یہ رقم جو ہے اس کا تخمینہ لگایا جائے گا، اور اس کے بعد متعلقہ شہری جو ہے یا کاروباری شخص جو ہے اس سے وہ رقم کی وصولی کی جائے گی۔ تو ایف بی آر کی جانب سے یہ وضاحت کی گئی ہے، اور سوشل میڈیا پر جو گردش کرنے والی خبریں ہیں ان کی بھی تردید کر دی گئی ہے، تاہم دوسری جانب جو بزنس کمیونٹی ہے وہ ان خبروں کو لے کر کافی زیادہ پریشانی کا شکار تھی کہ اس کی وجہ سے ان کے کاروبار متاثر ہوں گے، بالخصوص یارڈ مارکیٹ اور مین ہول سیل کی جو مارکیٹس ہیں اس کے جو تاجر تھے یا صنعت کار تھے وہ اس چیز کو لے کر پریشان ہو رہے تھے کہ اگر 2 لاکھ روپے پر 20% کے حساب سے ٹیکس عائد ہو جاتا ہے تو ان پر انکم ٹیکس آلریڈی عائد تھا، 17-18% سیلز ٹیکس بھی عائد تھا، اور اگر اب 20% سے زائد اس طرح سے ٹیکس عائد ہو جاتا ہے تو یہ ایک بہت بڑی اماؤنٹ ہوگی، جبکہ فوری طور پر آن لائن بینکنگ کے ذریعے جو پیمنٹس ہیں ان کا اطلاق فوری طور پر ممکن نہیں ہے۔ حکومت کو اس حوالے سے یا ایف بی آر کو وقت دینا چاہیے، لیکن اب ایف بی آر کی جانب سے یہ وضاحت آ گئی ہے کہ 20% ٹیکس عائد نہیں ہوگا، بلکہ 50% آمدن تصور ہوگی جو 2 لاکھ روپے سے زائد رقم ہوگی، اور پھر اسی حساب سے اس پر ٹیکس لاگو کیا جائے گا۔ جی عمیر عظمت اپڈیٹ کرے تھے، بہت شکریہ عمیر آپ کا۔ فیڈرک میں نیا چیئرمین آتے ہی ویونگ سٹی کی امید پھر زندہ ہو گئی ہے۔ چیئرمین فیڈرک رانا اظہر وقار نے صنعت کاروں کو خوشخبری سنا دی، کہتے ہیں کہ جلد ویونگ سٹی کا خواب شرمندہ تعبیر ہوگا۔ 100 ایکڑ جگہ کی بحالی سے ویونگ انڈسٹری کو نئی ترقی میسر آئے گی۔ تفصیلات جانتے ہیں بلال ڈوگر سے۔ فیڈمک کے اندر ویونگ سٹی کا ایک وعدہ کیا گیا تھا جو وفا نہ ہو سکا، لیکن اب نئے آنے والے چیئرمین نے اس مدعے کو دوبارہ اٹھایا ہے، خوشخبری سنائی ہے کہ جلد یہ کام بھی ہوگا، اور یہاں آپ کو ویونگ سٹی کے جو باقاعدہ ویونگ سٹی کے کام کو آگے بڑھتے ہوئے اور پھلتے پھولتے دیکھا جائے گا۔ ہمارے ساتھ چیئرمین فیڈمک موجود ہیں، نظر وقار، ان سے بات کرتے ہیں۔ رانا صاحب، آپ خود اس انڈسٹری میں بستے ہیں اور میرے خیال میں پوری دنیا یہ سمجھتی ہے کہ ایس ایم ہی ایل ایس ایم بنتا ہے، تو
ویونگ سٹی کے حوالے سے کیا کرنے جا رہے ہیں؟ بلال صاحب، سب سے پہلے جو فیصل آباد کا فیس ہے وہ ڈیفینیٹلی ایک ٹیکسٹائل سٹی ہے، مانچسٹر آف پاکستان بھی کہا جا رہا ہے اس وقت. تو ویونگ سٹی جو 2008 میں اپروو ہوا تھا وہ ابھی تک یہ پچھلے نااہل لوگوں کی وجہ سے وہ کھٹائی میں پڑا رہا. تو ابھی میں نے اپنی ٹیم کو ڈے اینڈ نائٹ لگایا ہوا اس بات پہ، اور ہماری جو بورڈ کی میٹنگ ہے، نیکسٹ بورڈ کی میٹنگ میں یہ ایجنڈے میں شامل ہوگا، اور اس کی اس وقت ڈیزائننگ کی جا رہی ہے، اور اس میں جو ریکوائرمنٹ ہے سڑکوں کی، گیس کی، بجلی کی، ان پہ ورکنگ ہو رہی ہے. اور مجھے امید ہے کہ ود ان 3 months یہ ہم اناؤنس کریں گے کہ اپنے جتنے بھی ویورز ہے، اور لیٹسٹ انڈسٹری لگوانے کے لیے یہ ویونگ سٹی میں مینج کروا رہا ہوں کہ ان لوگوں کو ہم لوگ پروموٹ کریں کہ جو ایئر جیٹ شیڈلیس مشینز یہاں پہ لگائیں، اور یہ پاکستان کی خوبصورت اسٹیٹ میں اور اضافے کا باعث بنے. بہت شکریہ. ناظر وقار صاحب موجود تھے، وہ کہہ رہے بالکل ویونگ سٹی کے اوپر کام ہو رہا ہے، ڈے اینڈ نائٹ کام ہو رہا ہے، اور جدت کی طرف بڑھایا جا رہا ہے. پاولوم کو یہ نہیں پرانی روایت کے مطابق بلکہ جدید ایئر جیٹس لوم کی طرف لے کے جائیں گے تاکہ زیادہ پروڈکشن، زیادہ ایفیشینٹ اور عالمی معیار کے مطابق چیزیں جو ہیں پروڈیوس کی جا سکیں. بلال ڈوگر اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا. ایف ڈی اے کی فائنانس اینڈ ڈیولپمنٹ کمیٹی نے بجٹ تجویز کی ابتدائی منظوری دے دی. مالی سال 2025-26 کے لیے 8 ارب 91 کروڑ 82 لاکھ روپے کا تخمینہ لگایا گیا. تفصیلات جانیں گے وقاص احمد سے. اتھارٹی کی فائنانس اینڈ ڈیولپمنٹ کمیٹی کی جانب سے بجٹ 2025-26 کی تجاویز جو ہیں وہ پیش کر دی گئی ہیں. اس حوالے سے اگر بات کی جائے تو کمیٹی نے ایف ڈی اے کے مالی سال 2025-26 کے لیے 8 ارب 91 کروڑ 82 لاکھ روپے کے تخمینہ جات پر مشتمل بجٹ تجاویز کی ابتدائی منظوری دی ہے. اس حوالے سے خاص طور پر اگر بات کر لی جائے تو تمام تر ابتدائی منظوریاں جو ہیں یہ حتمی منظوری کے لیے گورننگ باڈی کے اجلاس میں پیش کی جائیں گی، جس کے تحت جو ہے سالانہ ترقیاتی پروگرام ہو، ایڈیشنل سالانہ ترقیاتی پروگرام ہو. اس کے تحت 6 ارب 36 کروڑ 22 لاکھ روپے کی تجاویز جو ہیں وہ رکھی گئی ہیں، جبکہ ریونیو ٹارگٹ میں 6 کروڑ روپے اضافے کے علاوہ ہاؤسنگ کالونیوں، ہاؤسنگ اسکیموں میں عمارتوں کے نقشہ جات کی منظوری کے لیے 1 کروڑ روپے کی متوقع آمدن جو ہے وہ بھی اضافی شو کروائی گئی ہے. اس حوالے سے اگر خاص طور پر بات کری جائے تو فیصل آباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی جانب سے سالانہ ترقیاتی بجٹ جو ہے اس کی اب حتمی منظوری کا جو ہے وہ انتظار کیا جائے گا کہ کب بورڈ آف گورنر کا اجلاس ہوتا ہے اور تمام تر بجٹ جو ہے وہ حتمی طور پر منظور ہو سکتا ہے، جس سے فیصل آباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے سیلری اور نان سیلری بجٹ کے ساتھ ساتھ جو ہے تمام تر اموال کو بہتر انداز میں سال 2026 30 جون تک سر انجام دیا جائے گا. بہت شکریہ وقاص آگاہ کرنے کے لیے. سرگودا روڈ چک 7 میں گیس ریفیلنگ کے دوران آتش زدگی کا واقعہ. آتش زدگی کے باعث آگ نے دکان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. حادثے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. ریسکیو نے موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پا لیا. دکان مالکان موقع سے فرار. پولیس نے کارروائی کا آغاز کر دیا ہے. سرگودا روڈ چک 7 میں گیس ریفیلنگ کے دوران آتش زدگی ہوئی ہے. آتش زدگی کے باعث آگ نے دکان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. حادثے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. ریسکیو نے موقع پر پہنچ کر آگ کو قابو میں کر لیا ہے. دکان مالکان موقع سے فرار. پولیس نے کارروائی کا آغاز کر دیا. فیصل آباد میں محکمہ اینٹی کرپشن ان ایکشن کشمیر روڈ منڈی غلام محمد آباد سڑک کی اسکیموں میں 27 لاکھ سے زائد کا نقصان پر تحقیقات شروع کر دیں. کمشنر آفس ایم سی ایف سے اسکیمز کا ریکارڈ طلب کر لیا. تفصیلات جانتے ہیں عمران اسلم سے. فیصل آباد کشمیر اور غلام محمد آباد روڈ کے تعمیراتی کاموں میں 27 لاکھ سے زائد کا نقصان پہنچانے پر محکمہ اینٹی کرپشن فیصل آباد کی جانب سے تحقیقات کا عمل شروع کیا گیا ہے، اور محکمہ اینٹی کرپشن کی جانب سے کمشنر آفس فیصل آباد اور میونسپل کارپوریشن فیصل آباد کو مراسلہ جاری کرتے ہوئے تمام تر ریکارڈ طلب کیا گیا ہے کہ کشمیر روڈ کی ریہیبلیٹیشن کی اسکیم تھی جس پر 27 لاکھ سے زائد کا نقصان ہے. اس کے ساتھ ساتھ غلام محمد آباد منڈی ہے، ان پر بھی جو ہے نقصان پہنچایا گیا ہے، جس پر کنٹریکٹر، سب انجینئر، ایس ڈی او، اس کے ساتھ ساتھ میونسپل افیسر سے تمام تر جو سڑکوں کا ریکارڈ وہ طلب کیا گیا ہے. کتنے فنڈز یوٹیلائز کیے گئے ہیں، کتنے فنڈز جو ہے ریکور کیے گئے ہیں، تمام تر فنڈز کی تفصیلات محکمہ اینٹی کرپشن فیصل آباد کو ارسال کی جائیں گی. اسی ضمن میں کمشنر آفس فیصل آباد اور اینٹی کرپشن حکام کو مراسلہ بھیجتے ہوئے ان 2 سڑکوں پر جتنا بھی فنڈز اخراجات ہیں ان کی تفصیلات طلب کی گئی ہیں. جی عمران اسلم اپڈیٹ کرے تھے، بہت شکریہ آپ کا.
हुकूमत पंजाब ने रेवेन्यू डिपार्टमेंट के मुतल्लिका शिकायत का हल निकाल लिया। सीनियर अफसरान को अदालती इख्तियारात सौंप दिए गए। इब्तदाई सतह की प्रोसीडिंग महकमाना तौर पर ही हो सकेगी। मेंबर कंसोलिडेशन राशिद कमारुर रहमान फैसलाबाद के मामला देखेंगे। हुकूमत पंजाब ने रेवेन्यू डिपार्टमेंट के मुतालिका शिकायत का हल निकाल लिया है। सीनियर अफसरान को अदालती इख्तियारात सौंप दिए गए हैं। इब्तदाई सतह की प्रोसीडिंग महकमाना तौर पर ही हो सकेगी। तफसीलात जानेंगे अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, जब बात करें रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हवाले से तो अच्छी खबर यह है कि यहाँ पर अदालती केसेस का रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जानिब से हल निकाला जा रहा है कि यहाँ पर जितने भी सीनियर अफसरान हैं उनको हर डिस्ट्रिक्ट में हर डिवीजन वाइज अदालती इख्तियारात सौंपे जा रहे हैं, जिसका मकसद ये होगा कि जो इब्तदाई कार्रवाई है उसके दौरान ही बहुत सारे मसाइल का हल निकाला जाए। जो लोग वंड के लिए जाते हैं अदालतों में या दीगर दीवानी केसेस अदालतों में ले जाते हैं तो उसके लिए कंसोलिडेशन अफसर फैसलाबाद में मुकर्रर किया गया रेवेन्यू डिपार्टमेंट के सीनियर अफसर, जिनका मकसद ये होगा कि इब्तदाई सतह पर उन केस की समाअत कर लें और अगर वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के दायरा इख्तियार में आते हैं तो उनका उधर ही हल निकाला जाए या अदालत की जानिब से जो केस वापस रेफ़र किया जाता है महकमा रेवेन्यू को कि इसको प्रोसीडिंग की जाए, इसको हल किया जाए और उसमें किसी भी फरीक की अगर बात नहीं सुनी गई तो उसकी बात सुनकर दोबारा से जवाब जमा करवाया जाए और एक तरफा फैसले ना किए जाए। तो इस सूरत में अदालती इख्तियारात सौंपे गए हैं तो नए फैसले किए जा सकते हैं। तो अदालती इख्तियारात रेवेन्यू अफसरान को सौंप दिए गए हैं ताकि इन मामलात में बेहतरी लाई जाए। लोगों को 12 अदालतों के धक्के खाने पड़ते हैं, कई साल लग जाते हैं, इसमें उनका टाइम बचाया जाए, पैसे बचाया जाए और रेवेन्यू केसेस को रेवेन्यू डिपार्टमेंट की सतह पर ही हल किया जाए। इस सिलसिले में इख्तियारात सौंप दिए गए और लाया अमल भी तश्कील दे दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए सिटी 41।